بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قرآن کریم دنیا کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے۔ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اس کے پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اگر کوئی پڑھنا نہ جانتا ہو اس کے سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص پیار و محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ قرآن کریم 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے۔ سب سے پہلے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر شب قدر میں نازل کیا گیا ہے، اور لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر پورا کا پورا قرآن شریف 1 مرتبہ نازل ہوا۔ پھر آسمانی دنیا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ایسے ایسے نازل کیا گیا۔ تو یہ قرآن کریم 2 مرتبہ نازل کیا گیا ہے، اور پہلی وحی بھی رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی، اور شب قدر میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ شب قدر کی اس میں تھوڑی وضاحت کی گئی ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ میری امت کے افراد کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان رہے گی۔ بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے اوپر جیتے ہیں۔ پھر دوسرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد مجاہد کا ذکر کیا کہ وہ دن میں جہاد کیا کرتا تھا اور رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ 1000 سال تک اس کا یہی معمول رہا، جس کے تقریباً 83 یا 84 سال بنتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ غمگین ہوئے اور سر جھکا لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی عمریں اتنی ساری ہے، اتنی لمبی ہے کہ اس نے 84 سال تک یہ عمل کیا، اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، اور اس میں بھی کچھ نابالغی کا وقت ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم تو ان کے برابر عمل کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ہم سے نیک اعمال کرنے میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات بھیجی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ شب قدر کی رات ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور زمین پر اترنے کے بعد جو شخص ذکر میں مشغول ہوتا ہے یا تلاوت میں یا نماز میں، جو بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اس کو سلامتی بھیجتے ہیں، اور ان کے لیے تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور یہ رات مغرب سے لے کر صبح صادق تک رہتی ہے۔ آدمی پوری رات میں جس وقت بھی عبادت کرے گا، چاہے تھوڑی دیر کیوں نہ ہو، اس کو اس پوری رات کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں آخری درجہ یہ بتایا گیا ہے، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر نماز کے بعد آرام سے سو جائے، یعنی نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ اور پھر آرام سے سو جائے، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس شب برات میں تمام امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس سال کتنا اناج پیدا ہوگا، کون مرے گا، کون جیے گا، کون حج بیت اللہ کرے گا، سب باتیں لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن شب قدر میں وہ امور فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ جو شخص بھی اس میں تھوڑی دیر بھی عبادت کر لے گا تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی بہت بڑا ثواب عطا فرمایا ہے، کہ آدمی تھوڑے تھوڑے سے نیک کام کرے تو اللہ رب العزت نے بہت بڑا ثواب عطا فرمایا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام یعنی وہ رات سلامتی والی ہے، اور صبح صادق تک وہ رات سلامتی والی رہتی ہے۔ اگر آدمی تھوڑی دیر بھی اس میں عبادت کر لے تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔